السلام علیکم، اسپیشلی بچوں اور کچھ بڑوں. آج دوستی کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں. سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. جس میں اکثر بچے مجھے ملتے ہیں اور بہت کنسرن شو کرتے ہیں کہ جی اچھے دوست کیسے بنیں گے یا اچھے دوست کیسے ملیں گے. تو میں انہیں ہمیشہ پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ اچھے دوست تو ضرور ملیں گے جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے، جب ہم خود وہ سب کوالٹیز جو ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں ان کو فالو کرنے لگیں گے تو ہمیں بھی ویسے لوگ ملنے لگ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے جنرلی اس ٹاپک پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو دونوں کے لیے کرائٹیریا ایک ہی ہوئے گا، چاہے ہمیں دوست ڈھونڈنے ہیں یا چاہے ہمیں دوسروں کا اچھا دوست بننا ہے. وہ بات تو ایک ہی ہے نا، کیونکہ یہ رشتہ بہت الگ ہے. چوائس کا رشتہ ہے. ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب تو بائی چوائس نہیں ہوتے نا. قدرت کی طرف سے ہمیں ماشاءاللہ یہ سارے خوبصورت رشتہ ملے ہیں. اور دوستی کا رشتہ اس لیے بھی چوائس ہے کہ یہ ایک دفعہ اگر کسی سے جڑ گیا تو ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی جڑے ہی رہنا ہے. مطلب اسے ہم اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آئے لیکن ڈسکنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. اب یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو دوسروں میں ہم جو کوالٹیز دیکھتے ہیں یا دوسروں کے متعلق ہم جو اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے، لوگ ایسے ہونے چاہیے، دوست ایسے ہونے چاہیے، وہ ساری باتیں ہمیں خود بھی فالو کرنی ہے نا. تو اگر تو میں ہماری بات کروں یا میں دوسروں کی بات کروں، اگر آپ کو دوست بنانے ہیں اور اگر آپ نے خود دوسروں کا اچھا دوست بننا ہے تو سب سے پہلے جو فیکٹر مجھے امپورٹنٹ لگا ساری زندگی میں وہ رسپیکٹ ہے. پہلی بات کہ اس رشتے میں چاہے ہماری طرف سے ہو چاہے سامنے والے کی طرف سے ہو، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی رشتے میں اگر رسپیکٹ نہیں ہوئے گی یا رسپیکٹ نکال دیں تو وہ رشتے میں بچتا کیا ہے. تو بچوں پہلی بات کہ آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ انسان، کیونکہ دوستی میں بے تکلفی ہوتی ہے، فرینکنیس ہوتی ہے، اور اس میں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے. رسپیکٹ ہر صورت ہونی چاہیے. دوسری بات کیئر کا ایلیمنٹ. ویسے تو ہم کسی کے لیے کسی کو پانی کا گلاس بھی دے دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کیئر کر لی، لیکن کیئر کا مطلب ہے کہ دوسرے کا دل سے خیال رکھنا. خیال رکھنا وہ کب دکھی ہے، وہ کب خوش ہے، وہ کب اس وقت اسے کس وقت ہماری ضرورت ہے، اسے کس طرح ہم نے کمفرٹیبل رکھنا ہے، اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا. یہ بہت 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 سی اس میں بہت سے جگہوں پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سیکریفائسز بھی کرنے پڑتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا موڈ نہیں ہے، دوسرے کا موڈ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ چیز اس وقت اچھی نہیں لگ رہی، دوسرے کو اچھی لگ رہی ہے. تو چھوٹی چھوٹی سیکریفائس تو نہیں، کمپرومائزز کرنے ضروری ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات دوستی کے لیے، اگر ہمیں یا سامنے والے کو دیکھنے کے لیے بھی ون ہیز ٹو بی ویری 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 گڈ لسنر. کیونکہ دیکھیں دوستی ہوتی کس لیے ہے، وہ دوست ہوتا کس لیے ہے اگر وہ ہماری بات سن نہیں سکتا. اب صرف سننا ٹرک نہیں ہے یا سننا ضروری نہیں ہے. گڈ لسنر وہ ہوتا ہے جو ہماری بات سنے تو ہمیں تسلی ہو، ہمیں خوشی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری بات سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. اسی طرح
ہمیں بھی دوسروں میں یہی دیکھنا ہے کہ کون ایسا ہے جسے ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، ہم دکھ سکھ کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات اسے سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں یہ چاہتا ہوں، میں بھی ہم غلط ہوں، میں بھی ہم ٹھیک ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن سننا، توجہ سے سننا اور خوشی سے سننا یہ ضروری ہے۔ لسننگ میرے نزدیک دنیا کی بہت مشکل اور بہت بڑی کوالٹی ہے۔ مشکل اس لیے، یہ میں پھر لسننگ پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں نے تجربے سے دیکھا ہے اور میں نے دنیا میں آبزرو کیا ہے کہ لسننگ تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ بس بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، اپنی بات کیے جا رہا ہے، دوسروں کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ اگر اچھا لسنر مل جائے اور اگر ہم اچھے لسنر مل جائیں تو کیا خوبصورت دوستی ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات، اویلیبلٹی۔ اویلیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک ہمیں اویلیبل ہے، ہم اسے صبح سے شام تک اویلیبل ہیں۔ اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں اور غمی میں جب ہمیں اس کی ضرورت ہے یا ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو ہم اویلیبل ہوں۔ خوشی بانٹنی پڑتی ہے تو مزید خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کے لیے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، جسے ہم بتائیں کہ ہم خوش ہیں یا ہم نے کچھ اچیو کیا ہے یا ہماری یہ فیلنگز ہیں، تو وہ فیلنگز شیئر کرنے کے لیے ہمیں کوئی اچھا دوست چاہیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دکھ کے وقت بھی ہمیں ایک شولڈر چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں گھر میں سے بھی مل سکتا ہے، ہمارے ریلیٹیوز میں بھی ہو سکتا ہے، کزنس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ہمارے اچھے دوست ہوئے نا۔ تو وہ شولڈر دنیا میں سچ تو یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہم کہنے کو تو ہم سب ایک دوسرے کو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، سچ پوچھیں تو ٹیکے لگانے کے لیے ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اچھی ٹرم نہیں ہے لیکن یوز کرو، لیکن دکھ اور سکھ میں وہ بندہ اویلیبل ہو جو دوست ہے ہمارا، اور ہم بھی اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اچھے دوست ہیں۔ پھر ایک بڑی سینسٹیو بات، میں نے ہمیشہ 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 دیکھا، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو، ہمارے انڈیا کا، ہمارے آس پڑوس کا کلچر ہو، ایون یورپ امریکہ میں تھوڑا سا یہ کم ہے لیکن سٹل ہے کہ دوستی میں ہم سینس آف ہیومر بہت عجیب یوز کرتے ہیں۔ یہاں وہی فرسٹ سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، رسپیکٹ والا بھی آ جاتا ہے۔ ہم مذاق کے نام پہ تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ برا نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں یہ نہیں لگ رہا ہوتا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اچھا سینس آف ہیومر رکھیں۔ اگر میں کسی سے مذاق کر رہا ہوں تو ایسا سینس آف ہیومر ہو۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو اس طرح اپلائی کیا کہ میں نے اپنے اوپر مذاق کرنا شروع کیا، جس سے مجھے بھی کوئی دقت نہیں تھی اور دوسرے بھی اسے انجوائے کرتے ہیں، یا سچویشن پہ مذاق کرنا شروع کیا۔ اب یہ نہیں کہ میں کسی کو ٹونٹ کری جا رہا ہوں، کسی کو ٹیز کیے جا رہا ہوں۔ جیسے 4-5، یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ 4-5 لوگ، 4-5 دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں اور کسی ایک کی باری آ جاتی ہے اور اسے خوب ٹارچر کرتے ہیں، خوب ٹیز کرتے ہیں، اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ ایون ہمارے ہاں تو، ہمارے ہاں کا مطلب ہے، میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا گالی گلوچ کو بھی فرینکنیس سمجھتی ہے اور اس کو بھی سینس آف ہیومر میں لے آتی ہے اور مذاق میں لے آتی ہے، لیکن اچھا سینس آف ہیومر ڈھونڈیں، اپنا بھی اسٹیبلش کریں، امپروو کریں، بنائیں ایسا سینس آف ہیومر جس میں دوست کو بھی مزہ آئے، ہمیں بھی مزہ آئے، تو دوستی اچھی رہے گی، دوستی آگے جائے گی، پروان چڑھے گی، اور خوشی ہوئے گی اس کے ہونے سے۔ اور آخری بات کہ ہم
دوست ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے، ہارمفل نہیں ہوتے، ڈیو ٹو اینی ریزن، ڈیو ٹو اینی سچویشن اینڈ ڈیو ٹو اینی سرکمسٹانسز ہم یہ نہیں کریں گے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جس میں ہماری طرف سے کسی کو یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم ہارم لیس ہیں. اور دوستوں میں بھی ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ بندہ ہارم لیس ہے، اور آئی تھنک یہ جو میں نے میرا حال ہے 6 یا 7 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ایسا بندہ، کمی بیشی ظاہر ہے ہر بندے میں ہمیں ہر چیز نہیں ملے گی، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے، اگر اس دوستی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور کافی وقت تک ہماری خواہش ہے کہ ہم اسے رکھیں اور بہتر سے بہتر ریلیشن شپ رکھیں جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہم کوشش کر کے یہ چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. ہم ڈسکس کر کے یہ چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. ہم میوچل کانسنٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ چیزیں اپنے رشتے میں لے آئیں تو آپ یقین کریں آپ کو اتنا اچھا رشتہ ملے گا، اور انہی رشتوں کی وجہ سے زندگی میں خوشی بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور انسان سکھی رہتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی اسی ٹاپک پہ پھر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.